بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وسعت طلب کرنے پر تنبیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر کی حالت۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینہ تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ اوپر ایک حجرہ میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں صورت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصہ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ بھی مکان میں رو رہی تھی۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرمائے تھے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام کے ذریعہ سے 2 باری کے زنا پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضری خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر یہی جواب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹھا نہ گیا، تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بے تابی سے غلام کے ذریعہ سے اجازت حاضری کی مانگتے، ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی ہوتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بورے پہ لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جسم اطہر پر بورے کے نشان بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بستگی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور 1 مٹھی جوں ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ رہوں کہ یہ بوریوں کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم و فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت، یہ کیسر و کسرا تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاص بندہ ہو کر یہ حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار فرمائے کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ دین و دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ
बोरियों पर कोई चीज़ बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर पड़े हुए हैं। घर के साजो सामान का हाल भी मालूम हो गया। उस पर एक शख्स ने दुआ की दरख्वास्त की तो तंबीह फरमाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा था कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी किसी ने पूछा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक टाट था जिसको दोहरा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बिछा देती थी। एक रोज़ मुझे ख्याल हुआ कि अगर उसको चौड़ा करके बिछा दूँ तो ज़्यादा नरम हो जाए, चुनांचे हमने बिछा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को फरमाया कि रात क्या बिछा दिया था? हमने अर्ज़ कर दिया कि वही टाट था, उसको चौड़ा कर दिया था। फरमाया उसको वैसा ही कर दो जैसा पहले था, उसकी नरमी रात को उठने में मानी बनती है। अब हम लोग अपने नरम नरम और रुएदार गद्दों पर भी निगाह डाले कि अल्लाह ने किस कदर वुसअत फरमा रखी है, और फिर भी बजाए शुक्र के हर वक्त तंगी की शिकायत ही ज़ुबान पर रहती है।